أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فآمن بالنبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام پر کہے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات صدر کائنات صدر بصر کائنات بصر کائنات احمد مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانات اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پر بعد دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا یوم صلیب جس کو عید الاضحیٰ دا نام دیتا گیا. اج دا دن جس شخصیت کی سامنے یاد دلاتا ہے اس شخصیت کو ابراہیم علیہ السلام کیا جاتا ہے. اللہ کریم نے اس انسان کی ہدایت واسطے بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا کے مبعوث فرمائے. ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح 9000 سال بعد تشریف لے کے آئے. کم پیش سلیمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے. آپ نے پوری روئے زمین تے بادشاہی فرمائی. نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے. تبلیغ شروع کی تھی. لوگوں نے نہ منیا. لوگ کہنے لگے اگر تو سچا ہے آپ رب کو کہے عذاب بھیج. آپ نے فرمایا خدا دن عذاب آ جائے گا. کشتی تیار ہو گئی. آپ نے فرمایا جو میری منن والے نے کشتی کے اندر آ گئی. جب طوفان آ گیا سب کچھ ختم ہو گیا. آپ نے کشتی کے اندر جو آپ نے منن والے نکلے نا تو آپ نے دیکھا کہ شیطان بھی نکل رہا ہے کشتی کے اندر. شیطان آپ نے فرمایا شیطان تو میری کشتی کے اندر کیوں؟ وہ کہہ رہا سرکار میں آپ نہیں ہے دوسرا دعوت دیتی. میں نہیں آیا دوسرا دعوت دیتا. آپ نے فرمایا میں شیطان کو کیوں دعوت دیواں گا؟ تو شیطان ہے میں اللہ کا نبی تو میں تم کو دعوت دیواں گا. وہ کہہ رہا ابراہیم نے نوح علیہ السلام یاد فرماؤ کہ جب طوفان آنے والا سی تواڈی امت کے لیے وہ کشتی کے اندر بیٹھی اس لیے تسی ایک گدھے کو کشتی کے اندر بٹھا رہے سو. تسی گدھے کو اگوں کھچتے سو تے میں یہ پیچھے لتاں پکڑیاں سن. تسی تو دینے والی کھچے تے گدھا نہ آیا تو سب سے جا کے فرمایا وہ شرانہ چڑھ گئی. میں گدھے چھڑ کے چڑھ گیا. میں چڑھ گیا. پتہ لگیا کہ شیطان بھی ہوگے نبی دے نام رنجے بچ جاتا ہے. نبی دے نام رنجے بچ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا کی تشریف لے کے آئے. اسے کی حوالے کر قرآن مجید فرماتے ہیں میری آیت القدس اپنے شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف. فرمایا میں ضرور ضرور اسماما کا دام تقید بدر تقید سکیلا لگا کے فرمایا کہ یہ دونوں تاکید جو جمع علماء فرماتے ہیں قسم کا معنی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ
کبھی تیرا تھان تیری اولاد کے اندر کمی کر کے فرمایا میں تو ازماما کا 5 بچے پیدا کریں تے ارشاد فرمایا جدوں انہاں دے اندر انسان کامیاب ہو جاتا ہے ارد کی زیادہ اگر انہاں کامیاب ہو جائے پھر کی فرمایا وبشر الصابرین فرمایا وبشر الصابرین اللہ کریم نے فرمایا کہ صبر کرنے والے کو جنت کی بشارت دے دی جنت کی بشارت دے دیو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا اب سبحان اللہ کا بڑا قرآن پاک اور اونچا بولو عید کا دن ہے خوش ہو کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ سرکار تو آدم کی تربیت سی سرکار کی تربیت سی عشق سی سخی سلطان بابو سنا دیا شیخ اور چا بندو آپ جو عشق پر گئے نا آپ نے بڑا پیارا نام پیش فرمایا آپ فرماتے ہیں عاشق ہونا عاشقوں میں عشق کا پاویں دل رکھی باغ پہاڑا جو یہ 5 بچے آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے پہلا بچہ آیا کوفر آپ حضرات جو میں تھے مفصل طریقے نال سماعت فرما رہے ہو میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے جانا پہلا بچہ آیا کوفر ابراہیم علیہ السلام کے کول
یاد کرو جو پہاڑ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو رہ کے واپس آ گئی ہیں، 2 دن بعد جب واپس گئی ہیں پختہ بچہ جب واپس گئی ہیں تو دیکھا کہ آپ نے 2 ٹکڑیاں اپنے منہ کے اندر ڈالیاں نے، ایک دے اندر شہد نکلتا ہے، ایک دے اندر دودھ پیا نکلتا ہے، ایک دے اندر دودھ پیا نکلتا ہے۔ آپ نے خوف کا بچہ حل کر دیتا، بھوک کا بچہ حل کیتا، خوف کا بچہ آ گیا نا جب آپ نے کول وہ نمرود کے دربار کے اندر تنے تنہا نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو کتنی عبادت کرتا ہے؟ سارے میری عبادت کرتے ہیں، تو کتنی عبادت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا ماردا بھی ہے زندہ کردا ہے۔ فرمایا اور کون ہے تیرا رب؟ نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا مشرق تو سورج طلوع کر کے مغرب وال غروب کرتا ہے۔ اللہ فرمایا فرشتوں سورج دی طرح پکڑ لو، اج کی دیا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے یاد کہتا میرا رب مشرق وال سورج طلوع کر کے مغرب وال غروب کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نمرود کرے آکھے مشرق وال سورج میں طلوع کرنا، جے نمرود دا بچو نکل جائے تو سیاگ تو بعد مغرب تو سورج طلوع کرے آتے، اج کی دیا اللہ جے مغرب تو سورج طلوع کر دئیے تیرا قانون بدل جانا ہے، تیرا نظام بدل جانا ہے۔ اللہ فرمایا میرا نظام بدل جائے یار جھوٹا نہیں بننا چاہیے، میرا نظام تو قانون بدلتا ہے نا، بدل جائے یار نہیں جھوٹا بننا چاہیے، یار جھوٹا نہیں بننا چاہیے۔ میاں صاحب نے فرمایا سچے مرد کے صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک منے دایو پکی خبر سانو۔ تلے تنہا نمرود کے دربار کے اندر کرنے آپ نے خوف کا پرچہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا نقص من الاموال تیرے مال کے اندر کمی کر کے میں آزماؤں گا، یہ تو پتہ لگے گا اللہ والے کتنے سخی ہوتے ہیں۔ مال کے اندر کمی کر کے آپ کے اوپر 12,000 بکری سی، 12,000 بکری دی حفاظت واسطے آپ نے 1,000 کتا رکھے سی، ہر کتے دے گلے کے اندر 33 مشکال سونے کا ہار سی، کتیاں دے گلے کے اندر سونے کا ہار کسی آنکھیں لگی اللہ کے سونا اتنا مہنگا کتیاں دے گلے کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا دی چیز جتنے سونی لگتی میں اتنے رکھی، جتنے سونی لگتی میں اتنے رکھی۔ فرشتے نے انہیں پانی دے کہنے لگے یار بنا لگی کہ تیرا یار ہے، فرمانے میں تخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تیرا یار ہے تو دنیا نال پیار کرتا ہے، اتنا مال رکھیا سو۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا یار ہے تے زبان کے دیکھ لو، ان سارا کچھ میری راہ کے اندر قربان کر دینا ہے۔ فرشتے جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول بندیاں دا روپ دار کے آ گئے، انسان دا روپ دار کے ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، آ کے ابراہیم دے کول اللہ دا ذکر کرنا شروع کیتا، اور فرشتے اللہ دا ذکر پہ کرتے رہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ، تسی بھی کر لو اللہ اللہ ہو
میں تھوڑی بکریاں چلے ایسا یار ہے فرشتے اپنے اصلی روپ کے اندر آگے کہنے لگے ابراہیم اسی تیری بکریاں کی بکریاں دیکھ اسی تینوں ازمان ہے سب مان گئے واقعی رب دا یار مان گئے واقعی رب دا یار ہے اللہ والے سخیاں والے مال دی ہوندے تے ایتھے اوتھے کوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے یا صاحب دا فرمایا نا سخی بن کے دیکھو کبھی کنگال نہیں ہوندے وقت تھوڑے آپ دے کوئی بچہ آ گیا تو جی سوالات دا جس کی اسی یاد بنانے سے بیٹھی ہوں علماء نے فرمایا سوالات تو برا انسان دی موضوع ہے سوالات دا بچہ آیا نا جب اللہ نے فرمایا پہلے دن آپ نے خواب آئی تھے آپ نے اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی پیاری چیز دیو آپ نے صبح اٹھ کے نا 1000 روپے کی بکرا چترا جو بھی سی آپ نے ذبح کر دیا اگلے دن آپ نے ہاں گائے ذبح کی اگلے دن آپ نے پھر خواب آئی اللہ نے فرمایا ابراہیم کوئی پیاری چیز دیو آپ نے صبح اٹھ کے اٹھ ذبح کر دیتے اٹھ ذبح کر دیتے اسے واسطے گائے کی قربانی بھی جائز ہے اٹھ کی قربانی بھی جائز ہے اور بکرے کی قربانی چھترے دی بھی جائز ہے تیسری رات جو خواب آیا نا اجے رات گزر گئی ساتھ خواب آیا 10 رات کی رات کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی پیاری چیز دیو آپ نے دیکھا کہ مال سارا میں قربان کر دیتے یہ بھی میرے پیارا نہیں تھے اللہ میرا پتر ہی مانگتا ہے اللہ میرا پتر ہی مانگتا ہے آپ نے بیٹے کا مشورہ کیا کہ بیٹا ان کی کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کی گردن سے چھری چلاؤ بیٹے کو کی کرنا چاہیے اللہ نے ایک رنگ بیان فرمایا پڑھا خوش بیٹھے ہونا یہ کر بیٹا ان سے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ جنہ ہاتھ ہے نام ہے کہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ آسے پاسے ویکے جڑا ہاتھ تھلے نہیں کرتا بولنا بھی کیوں ہاتھ لے کے ہے گھر چھٹ ہے خوش ہو کے بولو بولے سبحان اللہ سب تو اچھی سبحان اللہ بولے ان کی قربانی قبول فرما لے اللہ ہن جڑا نام بھی بولے ہوندے نہیں خوش ہو کے بیٹھے کرو بیٹھے کہ تسی بھی سن رہے ہو میں بھی سرور آوے میں بولنا تو سرور آوے تسی بولتے میں بھی بڑا سرور ہونا تسی بھی سونا چاہیا کرو تسی بھی بولیا کرو کبھی کبھی میں الحمدللہ خاندانی بولنی ہے کہ میں نہیں سنیا اج تک بندہ سبحان اللہ بولتا کوئی فوت ہو جائے ڈریا نہ کرو کچھ نہیں ہونا کہ سبحان اللہ بولیا کرو نا ٹھیک ہے سبحان اللہ دے بیٹھے بیٹھے پھر ٹائم تک آ رہے اللہ نے قرآن نے ذرا کو بیان فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلما ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر میں خواب دے اندر دیکھے کہ میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا آپ نے فرمایا جو کچھ تسی دیکھا نا سچ کر دو جو کچھ تسی دیکھا سچ کر دو انظر ماذا ترى جو کچھ دیکھا کرو آپ نے پتر کو نال لیا بڑا لمبا واقعہ پتر کو نال لیا آپ اس میدان دے اندر آ گئے پتر دے اکھاں تے پٹیاں باندھ لئیاں پتر دے اکھاں تے پٹیاں باندھ کے نا فرمایا بابا جی اپنی اکھاں تے بھی پٹیاں باندھو اور میرے ہاتھ پیر بھی باندھو باپ نے کہا کہ بیٹا وجہ کی ہے ہم سنیو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا کہ پتر منگیا نا تے پتر کیویں اللہ نے فرمایا عطا فرمایا عرض کی تے ابا جی میرے ہاتھ بھی باندھو فرمایا پتر وجہ کی ہے عرض کی ابا جی جدوں تسی میرے گھر تے چھری چلانی تے تکلیف ہونی میں تڑپنا ہے میرا ایک خون گوارا نہیں کرتا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے خون والے فوارے جو چھٹنے نے تواڈے نبوت دے کپڑے تے نہ پے جان سبحان اللہ خون والے فوارے جو چھٹنے تواڈے نبوت دے کپڑے تے نہ پے جان اپنے ہاتھ پیر باندھ لو اپنے ہاتھ پیر باندھ لو اللہ نے قرآن نے فرمایا
دے سب اس واسطے عاشق بول کے کہتا ہے عشق نہیں ڈردا موت کو لو پاوے سولی چڑھے نا پیدا دے عشق نہیں ڈردا موت کو لو پاوے سولی چڑھے نا پیدا دے سر سجدیوں عشق چکدا نہیں پاوے سر سجدے تے چڑھ جاوے رات محترم ٹائم پورا ہو گیا میں بس واقعہ پورا کر کے مکمل 1-2-3 منٹ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گھر کے اندر چھری چلانی شروع کی چھری نہیں کاٹ رہی تھی اللہ نے فرمایا جبریل جا جنتی دھوپا پکڑ یہ تو میرا یار ہے یہ میرا حکم پورا کر نہیں چھوڑنا ہے جا جنتی دھوپا پکڑ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے چھری چلائی جا رہے چھری کہنے لگی نبی اللہ جو میں نے حکم ہے میں کری جانی جو تانوں حکم ہے تسی کری جاؤ ادھر چھری چلائی جا رہے اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جی ذرا میں الٹا لٹا لو میں سجدے کی حالت میں کھڑے ہو جاواں تسی چھری پھر چلایا جے شاید دو کٹیا جائے اسماعیل نے سجدے کے اندر سارے رکھیا اللہ فرمایا جا جبریل میرے یار دے تھلے جا کے دوبارہ کرے جبریل نے جنتی دوبا پکڑیا اسماعیل نو چھری تھلوں نکال کے دوبارہ کریتا دوبا ذبح ہو گیا اتنا اسماعیل نے سارے سجدے کے اندر رکھیا اللہ نے چھری تھلوں بچا لیا پتہ لگیا جب اوکھا میں لایا آ جائے سارے سجدے کے اندر رکھ دیو اللہ بچا لیتا ہے اسماعیل نو چھری تھلوں بچا لیا جو تو تیرے تے قابل آ جائے سارے سجدے رکھ لئی اللہ غمہ تو بچا لے باپ نے دیکھا نا چھری چل گئی باپ نے کہہ دو جی چٹا دی باپ کے باپ نے جب گردن اپنی اکھا میں پٹی ہٹائی تو دیکھا دو بھائی اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے ہنس رہے تھے جبریل جب دوبارہ کہ آئے نا جبریل نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسماعیل نے دیکھا میں بچ گیا فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اسماعیل نے جبریل نے دیکھا نا جبریل کہنے لگا اللہ بہت بڑا ہے باپ اور پتر قربان کرائی کے اندر فرمایا اللہ اکبر ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا کہ اللہ باقی بہت بڑا ہے ساری تریفاؤں دے واسطے میں پتر کی چیز ہے میں اپنی جان بھی قربان کرنا اسماعیل نے دیکھا میں بچ گیا فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد میں بھی بچ گیا اللہ بہت بڑا ہے سارے نے تکبیراں پڑھیا آپ نے فرمایا پتر پتہ ہے دیکھ میں کتنا بڑا سخی ہاں فرمایا کہ ابراہیم نے فرمایا کہ پتر دیکھ میرا میں اپنا پتر اللہ کی راہ دے کر قربان کرن جا رہا اسماعیل نے عرض کی ابا جی تسی کیویں سخی ہو میں بڑا سخی ہاں فرمایا پتر تو کیویں سخی ہے پتر تے میں دے رہا فرمایا تہاڈا تے اسحاق علیہ السلام پتر بھی ہو چکے ہیں تے تسی اونوں سینے لا کے سینہ ٹھار لو گے تے میں تے بڑا سخی ہاں نا میری نکو جان میں او بھی پیا دینا سبحان اللہ میں او بھی پیا دینا قدرتی آواز دے لو میرا نال بابا سخی بڑا میں بڑا سخی ہاں اسماعیل نے عرض کی اللہ پتر اے پیا دینا جان میں دینا تو گل سخی ہے فرمایا اسماعیل پتر اے او بھی نہیں رہا جان تیری بھی نہیں رہی اجر تو بڑی دے چھڑیا پانی کرنا ساڈا اصل مقصد اے ہے کہ اللہ کی راہ دے اپنا نفس اور اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ دے قربان کرو کبھی مال کا لالچ اور دنیا کا لالچ چھوڑ کے اللہ کی راہ دے قربان کرو پھر جب قربانی کرو گے نا قربانی کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جانا اللہ کے قریب ہو جانا جب تسی اللہ کی راہ دے قربانی کر کے او اللہ کے قریب ہو گے پھر انشاءاللہ رنگ بھی لگن گے اور اللہ کے قرب کا مزہ بھی آئے گا دعا ہے اللہ پوری جس ہم سے عبادت کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین